دی ڈیپ ڈائیو میں خوش آمدید۔ آج ہم المصحف الشریف سے سورۃ السجدہ کی پہلی 30 آیات کا ایک گہرا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی بالکل۔ ان آیات میں وحی کی سچائی، کائنات اور خود ہماری تخلیق کا بیان ہے۔ اور پھر موت کے بعد زندگی، ایمان اور انکار میں فرق، یہ سب موضوعات ہیں۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان آیات کے جو بنیادی پیغامات ہیں ان کو سمجھا جائے۔ اور ابتدائی بڑی زبردست ہے۔ آیت 2 میں واضح ہے کہ یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے ہے۔ بالکل، لا ریب فیہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جی، اور فوراً بعد آیت 3 میں مقصد بھی بتا دیا گیا۔ ہاں، کہ ایک ایسی قوم کو خبردار کرنا جن کے پاس پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا۔ صحیح، تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں، یعنی یہ صرف علم نہیں، رہنمائی ہے۔ پھر فوراً اللہ کی قدرت کا بیان شروع ہو جاتا ہے۔ جی، آسمانوں اور زمین کی تخلیق 6 دنوں میں، اور پھر عرش پر استوا، یعنی کائنات پر مکمل کنٹرول۔ اور آیت 5 میں وہ وقت والی بات کہ اللہ کے ہاں ایک دن ہمارے حساب سے 1000 سال جیسا۔ یہ تو واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے نا، ہماری محدود سمجھ سے بہت آگے کی بات ہے۔ یقیناً یہ اللہ کی عظیم منصوبہ بندی اور ہمارے ادراک کے فرق کو ظاہر کرتا ہے۔ اور یہ سب کس سے جڑا ہے؟ اس ذات سے جو غائب اور حاضر سب جانتا ہے۔ العزیز الرحیم، زبردست اور نہایت رحم والا۔ بالکل۔ اچھا، کائنات کی تخلیق کے بعد پھر ہماری اپنی تخلیق کا ذکر آتا ہے، آیات 7 سے 9۔ جی، یہ بہت تفصیل سے ہے۔ مٹی سے ابتدا، پھر وہ ماء ان مہین، یعنی ایک حقیر پانی کے نچوڑ سے نسل کا چلنا، اور پھر اس کو درست کرنا، سنوارنا، اس میں اپنی روح سے پھونکنا۔ اور پھر وہ صلاحیتیں دینا، سننا، دیکھنا اور دل یعنی سمجھنے کی صلاحیت۔ اور دیکھیں ان نعمتوں کے فوراً بعد کیا تبصرہ ہے ہاں، وہ چونکا دینے والی بات، قلیلا ما تشکرون، کہ تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو۔ گویا یہ صلاحیتیں استعمال کرنا اور ان کی قدر کرنا اصل امتحان ہے۔ جی، اور اسی ناشکری کا ایک بڑا مظہر وہ قیامت کا انکار ہے۔ آیت 10 میں ان کا سوال ہے کہ کیا جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو کیا نئی تخلیق میں آئیں گے؟ بالکل، جس کا جواب آیت 11 میں ہے کہ موت کا فرشتہ جو مقرر ہے وہ تمہیں قبض کرے گا۔ یعنی یہ اچانک نہیں، ایک طے شدہ معاملہ ہے۔ جی، اور پھر سب نے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ واپسی یقینی ہے۔ اور اس واپسی کے دن کا منظر آیت 12 میں کتنا اثر انگیز ہے۔ مجرم سر جھکائے کھڑے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، اب واپس بھیج دے، نیک عمل کریں گے۔ اب یقین آ گیا ہے، مگر ظاہر ہے اس وقت کا یقین کام نہیں آئے گا۔ جی، آیت 13 اور 14 میں واضح ہے کہ اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا۔ مگر اختیار دیا گیا تو جس نے انکار کیا اس کا انجام جہنم ہے، جنوں اور انسانوں سے بھری ہوئی۔ اور ان سے کہا جائے گا تم نے اس دن کو بھلایا تھا نا، آج ہم تمہیں بھلا دیں گے۔ بڑا سخت انجام ہے۔ یہ تو ہوا انکار کرنے والوں کا حال، لیکن دوسری طرف مومنین کی صفات، آیات 15 سے 17۔ جی، بالکل مختلف تصویر۔ جب آیات سنائی جائیں تو تکبر نہیں کرتے، سجدے میں گر جاتے ہیں، اللہ کی حمد کرتے ہیں، راتوں کو ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، خوف اور امید کے ساتھ رب کو پکارتے ہیں۔ اور جو دیا ہے اللہ نے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ان کے لیے کیا ہے؟ آیت 17 کہتی ہے کوئی نہیں جانتا کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا رکھی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے۔ پھر آیت 18 میں وہ سوال جو فرق واضح کرتا ہے۔ ہاں، افمن کانا مؤمنن کمن کانا فاسقن، کیا مومن اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں؟ جواب صاف ہے، لا یستوون، ہرگز برابر نہیں۔ ٹھکانے بھی الگ، مومن کے لیے جنت الماوا اور فاسق کے لیے آگ۔ آیت 21 میں ایک اور بات ہے، چھوٹے عذاب کی۔ دنیا میں جو تکلیفیں آتی ہیں، جی، شاید کہ وہ پلٹ آئے، بڑے عذاب سے پہلے ایک موقع۔ پھر مختصراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، آیات 23-24 طرف توجہ، تاریخ اور فطرت میں۔ آیت 26، پچھلی قوموں کی ہلاکت کے نشانات۔ جن کے علاقوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں، کیا دیکھتے نہیں؟ اور آیت 27، بنجر زمین پر پانی برسا کر کھیتی اگانا، جس سے وہ خود بھی کھاتے ہیں، ان کے جانور بھی۔ سوال وہی، افلا یسمعون، کیا وہ سنتے نہیں؟ افلا یبصرون، کیا وہ دیکھتے نہیں؟ اور آخر میں وہ انکار کرنے والوں کا سوال، آیت 28 میں۔ ہاں، بے صبری سے پوچھتے ہیں وہ فیصلہ کب ہوگا؟
متا حاضل فتح، جس کا جواب ہے کہ فیصلے کے دن کافروں کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ نہ انہیں کوئی مہلت ملے گی۔ تو خلاصہ کیا ہوا ان آیات کا؟ خلاصہ یہی ہے، وحی کی سچائی، اللہ کی تخلیق اور قدرت، انسان کی جواب دہی، قیامت کا آنا اور ایمان و کفر کے جو بالکل مختلف انجام ہیں۔ آخری آیت 30 ایک طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہمیں بھی ہدایت دیتی ہے کہ ان سے منہ پھیر لیں اور انتظار کریں۔ وہ بھی انتظار کر رہے ہیں، انہم منتظرون۔ یہاں ایک نقطہ ہے سوچنے کا۔ آیت 9 میں سننے، دیکھنے، سمجھنے کی صلاحیتوں کا ذکر تھا۔ جی، اور ساتھ ہی فرمایا کہ کم لوگ شکر کرتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان نعمتوں کا حقیقی شکر کیا ہے؟ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں ان صلاحیتوں کو کیسے بہتر طور پر بامقصد طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ غور کرنے کی بات ہے۔